وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو مخالفین احمدیت یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ احمدی قادیانی جو ہیں وہ قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں اور الزام احمدیوں پر لگاتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو الزام یہ احمدیوں پر لگاتے ہیں وہی ثبوت ان کے گھروں سے ملتا ہے اور ثابت یہ خود جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ویڈیو مجھے ملی ہے جو میں ابھی آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو کہ انہوں نے کلمہ میں تحریف کر دی ہے اور کلمہ کے اندر سے الفاظ ہی کھا گئے ہیں، وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ انہوں نے اڑا دیے ہیں۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت بھی یہود کے مشابہ ہو جائے گی، جیسے وہ تحریف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اسی طرح یہ غیر احمدی بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اور انہوں نے کلمہ شہادت کے اندر بھی تحریف کر دی ہے۔ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ تحریف کرنے والے احمدی ہیں یا غیر احمدی مسلمان جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام نہاد مسلمان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں اس ٹائم ایک بک شاپ پہ کھڑا ہوں۔ میں ایک بہن بھی ادھر آئی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنا کوئی دینی اکیڈمی چلاتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہاں پہ اس گورنمنٹ نے یہ کلمہ ہی جو ہے نا وہ ہمارا تبدیل کر دیا، کلمہ شہادت جو ہے۔ تو میں اس ٹائم ایک بک شاپ پہ کھڑا ہوں اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تبدیلی کی ہے۔ جی بہن آپ بتائیں کہ یہ کیا تبدیلی کی ہے ان لوگوں نے؟ جی بھائی انہوں نے نا وحدہ لا شریک لہ ختم کر دیا، جو اللہ کی وحدانیت کا ایک ثبوت ہے پکا، جی جی، تو وہ انہوں نے ختم کر دیا نا۔ ابھی میں بھی پارا لینے آئی تھی، جی تیسرا جی پارا لینے کے لیے، جی جی تو آگے یہ دیکھا تو یہ مجھے تو بہت جی یہ دیکھیں یہ کلمہ شہادت ہے، اس میں لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا جانا چاہیے تھا، اور اس میں انہوں نے وحدہ لا شریک چھوڑ دیا جو ہے نا۔ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بک ہے پنجاب بورڈ کی جو طرف سے یہ ایشو ہوئی ہے، اور بھی یہ بہنا نے کچھ پارے لیے ہیں، اس میں یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں، اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے یہ کس وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے یہی چیزیں جو ہمارے اوپر عذاب بن کے جو ہے نا وہ اپنا ستیہ ناش کر رہی ہیں ہر چیز کا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو ہدایت دے اور اس چیز کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ بقا کے لیے مسئلہ ہے نا، جی جی جنریشن جو ہے نا ہماری، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے گی نا پھر۔ جی جی اس وجہ سے یہ سارا معاملہ تو انہوں نے ختم کر دیا۔ خدا صدر اللہ کے وحدانیت کا جو ذکر انہوں نے ختم کر دیا، تو بچوں کو کیا پتہ چلے گا اللہ واحد ایک ہے۔ جی جی بالکل ایسے ظاہر بات ہے کافر تو اللہ اس کا تو شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک تو کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شریک ایک ایسی سیاسی چیز ہے جی کہ رائے برابر بھی جو ہے مجھ کو نہیں پسند ہے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی نا، ایک رائے برابر بھی ہو ہی نہیں سکتا جو نا، اللہ کا شریک تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا میرے خیال میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ میرے خیال میں منکر ہو جاتا ہے وہ دین اسلام سے جو ہے نا۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے یہ معاملہ۔ جی بہت مہربانی، شکریہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے کلمہ شہادت میں جو تحریف کی ہے اور وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ جو انہوں نے غائب کیے ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے انہوں نے خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا ہے، یہ بھی اب اسی عقیدہ پر قائم ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے. انہوں نے بھی عیسائیوں سے عقیدہ یہ بھی لے لیا ہے. پہلے تو انہوں نے یہ عقیدہ لیا ہوا تھا عیسائیوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے ہیں اور وہی واپس آئیں گے. اور اب انہوں نے عیسائیوں سے یہ عقیدہ بھی لے لیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا شریک بھی ہے، کیونکہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، حضرت یسوع مسیح کو وہ مانتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد نہیں ہے اور لا شریک نہیں ہے. انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے، دبے لفظوں میں یہ بات مان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یسوع مسیح جس طرح عیسائی مانتے ہیں وہ درست ہیں. اور پھر یہ الزام احمدیوں پر لگاتے ہیں کہ وہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے، اور انگریز کی غلامی اور انگریز کا یہ عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ خود رکھتے ہیں اور پھر الزام قادیانیوں پر لگاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی قادیانی تو کلمہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں، اور یہ لوگ خود ہی مٹانے والے ہیں. کبھی تو اس کے اوپر سیمنٹ کا لیپ کیا جاتا ہے اور کلمہ کو مٹایا جاتا ہے، اور کبھی پولیس کی مدد لے کر کلمہ کو چھینی ہتھوڑوں کے ساتھ مٹایا جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہے، اور خود ہی یہ لوگ کلمہ مٹانے والے ہیں اور پھر الزام احمدیوں پر لگاتے ہیں. تو ابھی یہ جو انہوں نے پہلے بھی ان کی کتابوں میں درج ہے کہ انہوں نے اپنے بابوں کے نام سے کلمے پڑھوائے ہیں، چشتی رسول اللہ، اور پھر انہوں نے لندن کو کعبۃ اللہ کہا. یہ ویڈیو بھی آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، آپ کو ملتی ہیں یوٹیوب چینل پر، واٹس ایپ گروپوں میں بھی اور فیس بک پر بھی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آج تک کبھی ثابت نہیں کر سکے کہ احمدیوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہو. اور پھر یہ جھوٹے الزامات احمدیوں پر لگاتے ہیں، اور پھر جو الزام یہ احمدیوں پر لگاتے ہیں وہی باتیں ان کے گھر سے ثابت ہوتی ہیں اور ہمیں ثبوت ملتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ آپ کو ہم دکھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام میں کبھی تحریف کر دیتے ہیں اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ تحریف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.